ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس نواز میں ہدیہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس نواز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر سادات کرام ناطقان انسان حاضرین گرامی قدر سامعین محترم، مجھے ہمارے ممتاز اور ممتاز ماہر کریم جناب محترم غلام محمد سرور خان صاحب نے حکم دیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد والی گھڑیاں گزر رہی ہیں، کچھ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری پیش کرنی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو اور ان کے تمام دین کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کے صدقے میں دین و دنیا اور آخرت کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے بڑی ایک مختلف سی آیت مبارکہ پڑھ لی ہے اپنی بات کرنے کے لیے. یہ سورت طٰہٰ ہے، طٰہٰ 16واں پارہ سورت طٰہٰ آیت نمبر 21. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، رب فرماتے ہیں ہم نے معجزات جو دیے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالیں گے تو یہ بڑا سانپ بن جائے گا، جب دوبارہ آپ اس کو ٹچ کرو گے تو بالکل یہ وہی ہو جائے گا جو پہلے تھا، عصا بن جائے گا. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پیر جب وہ عصا زمین پر پھینکا نا وہ بن گیا سانپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال خذها ولا تخف. رب نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور گھبراؤ نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی صورت کی طرف لوٹا دیں گے. سبحان اللہ. یہ لفظ سیرت کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی سیرت کی طرف لوٹا دیں گے. سیانے بندے نظر آ رہے ہو، سیرت کا معنی حالت ہے. اس عصا کو، اس سانپ کو پہلی سیرت کی طرف ہم لوٹا دیں گے، یعنی جو اس کا پہلے حال تھا یہ عصا تھا، جب آپ دوبارہ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کا پہلا حال اسی طرح قائم ہو جائے گا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، پوری انسانیت پر بلکہ پوری مخلوق پر رب کا احسان ہوا کہ رب کریم نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیدا فرمایا جس کے لیے رب نے سارا جہان سجایا. سبحان اللہ. ان گھڑیوں میں ہم عام طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے محافل سجاتے ہیں. میرے بیٹے باتیں نہیں کرنا بھائی، اگر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہو تو باہر چلے جاؤ مہربانی، یا خاموش رہو یا باہر جاؤ. ان گھڑیوں میں عام طور پر ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجاتے ہیں. کچھ حضرات سیرت کی محفل سجاتے ہیں. ہم اس لیے محفل میلاد مناتے ہیں
کہ ایک تو یہ لفظ ترمذی کی حدیث کی جلد نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مناسبت سے کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب باندھے گئے حدیث کی کتاب میں۔ سیرت کا تو موضوع یہ ہے، لیکن ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیرت کا معنی ہے حالت، اور سیرت وہ بندہ بیان کرے جو حالت مصطفیٰ بیان کر سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالتیں وہ اس وقت سے ہیں جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، اور دبئی کے وہ عالم دین بلکہ دبئی کے سابقہ وزیر اوقاف محترم علامہ عیسیٰ بن مانے، مجھے ان کے ساتھ ملاقات کا وہاں موقع ملا، انہوں نے اپنی تبرکات میں مجھے یہ بھی عنایت فرمائی۔ مصنف عبد الرزاق کا وہ حصہ جو مفقود چلا آتا تھا، ان ڈاکٹر عیسیٰ بن مانے نے اس پر ریسرچ کی، تلاش کیا، کہیں افغانستان سے ان کو ملا تو انہوں نے اس کو دوبارہ پرنٹ کروایا۔ اس میں حدیث جابر موجود ہے جس کو حدیث نور کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث لمبی ہے، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، یہ مضمون بڑا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ، حالت مصطفیٰ کی بات ہے، یہ کب سے شروع ہے؟ جب نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ جب کوئی بھی نہیں۔ اگر سیرت کی بات کرنی ہے تو اس وقت سے کرو، ایک بات۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں آیا، پھر ان کی پیشانی میں یا ان کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں یا ان کے انگوٹھوں پر ظاہر ہوا۔ یہ ساری باتیں بتاؤ تو پتہ چلے کہ سیرت کی بات ہونے لگی۔ یہ حالت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے مبارکہ حضور کی سیرت کے وہ گوشے، وہ پہلو جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ تک جلوہ نمائی کرتے رہے، ان سب کا ذکر کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ سیرت مصطفیٰ بیان ہوئی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، جس کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، سبحان اللہ، کہ وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اقبال کہتے ہیں میں حاضر ہوا تھا حضرت مجدد پاک کی قبر پر، جن کی قبر مبارک سے یوں لگا جیسے نور کے فوارے چھوٹ رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مجدد پاک اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جس انداز میں ہوئی، ایسی پیدائش نہ پہلے کسی کی ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ اگر سیرت کا بیان کرنا ہے تو یہ پہلو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت، حضور کا دودھ پینا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات، اور پیدائش کے واقعات میں محیر العقول اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں بھی ذکر ہوں گی، اور آپ کے دودھ پینے کی مدت میں نہ سمجھ آنے والے بھی واقعات کا ذکر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارکہ کا ذکر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی
بے داغ اجالا زندگی کا جوانی کا تذکرہ آئے گا، حضور کے اعلان نبوت کی بات ہوگی، بعد از اعلان نبوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کفار کا انکار کرنا، معجزہ شق القمر کی بات بھی ہوگی، رد شمس کی بات بھی ہوگی، درختوں کے چلانے کی بات بھی ہوگی، پتھروں کو ترانے کی بات بھی ہوگی، لوگوں سے باتیں کرانے کی بات بھی ہوگی، پھر سمجھ آئے گا کہ سیرت مصطفیٰ کا کوئی باب کھلا ہے۔ پھر جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت معجزات سے نوازا، ان میں قرآن مجید بھی معجزہ ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزہ ہے۔ یہ سارے ابواب ہیں سیرت کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال فرمانا، حضور کا وفات فرما جانا، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک روشن پہلو ہے۔ بعد وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدیوں میں اہل علم کا، اہل ایمان کا، اہل محبت کا اس در سے فیض پاتے رہنا، یہ بھی سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے۔ اور حشر کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ گر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل شامل حال ہونا، وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ جب پہلے پچھلے سب کہیں گے، اپنے پرائے سب بولیں گے، منکر اقراری انکاری سب کہیں گے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے۔ پھر مقام محمود پر فائز ہونا، گناہگاروں کی شفاعت فرمانا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی تقریباً 50 قسمیں ہیں، 50 طرح کی شفاعت آقا علیہ السلام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ حضرات گرامی، اتنے سارے موضوعات اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو بات سیرت کی بنتی ہے۔ ہم میلاد کی بات کر لیتے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ یہ چیپٹر ذرا چھوٹا ہے، گھنٹے سوا میں بات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حق تو وہی ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی عربی والے کہتے ہیں ما لا یؤخذ کلہ لا یترک کلہ، جو چیز ساری پکڑی نہ جا سکے اسی ساری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو مل جانا چاہیے۔ ہم میلاد کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آج ویسے میں اس انداز میں میلاد کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے سیرت کا لفظ لیا اس لیے کہ یہ بات تھوڑی واضح ہو جائے کہ بھئی سیرت کا جلسہ بھی ہوتا ہے، میلاد کا بھی ہوتا ہے، ہم میلاد کیوں کرتے ہیں، لوگ سیرت کیوں کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں، لفظ میلاد کا باب بندہ ہے جامع ترمذی کی روایت کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضور کی ولادت کے بارے میں باب ہے ترمذی شریف کی حدیث میں، جلد نمبر 2 میں۔ یہ جو بڑی حدیث کی کتابیں، بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو جانتے ہیں چیزوں کو، بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو 6 بڑی حدیث کی کتابوں میں ایک نام ہے جامع ترمذی کا، اس کی دوسری جلد میں یہ باب بندہ، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہم اس لیے کرتے ہیں، دوسرے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک چیپٹر ہے، اس پر تھوڑی بات ہو جاتی ہے، ورنہ سیرت کا پہلو سبحان اللہ، پھر وہ سیرت، اور سیرت بھی مصطفیٰ علیہ السلام۔ سیرت کا معنی حالت، کس کی مجال ہے کہ حوالے مصطفیٰ بیان کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، جسے امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں نقل فرمایا۔ صدیق اکبر کہتے تھے یا لیتنی کنت صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدیق اکبر جیسا ہوں ویسا نہ ہوتا، بلکہ حضور کی کوئی بھول ہوتا، حضور کی ادا نہیں بھول ہوتا۔ یہ صدیق اکبر ہیں جن کو رب کا قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے جو بڑا متقی ہے وہ صدیق اکبر ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے کہ اگر روئے زمین بھر کے مومنوں کا ایمان
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو بکر اکیلے کا ایمان ساری روئے زمین کے مومنوں کے ایمان سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ دنیا بھر علامہ سیوطی نے اس کو نقل کیا، حوالے دے سکتا ہوں لیکن دوں گا کم دوں گا، ضرورت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس نمبر ہے، جس کو ضرورت ہو لے لے، بات پوچھ لے، صرف ٹائم کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹائم بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے علم نشرہ